للہ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیات والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میرے مخدوم محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کی حاضری دراصل ہماری اس مسجد کے نمازی رونق محترم بزرگ حاجی محمد شوکت مرحوم ان کی وفات کے بعد برادر محترم رانا عبداللہ صاحب سے تعزیت کی غرض سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک مرحوم حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، کروٹ کروٹ رب کریم ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی وفات سے مسجد کے نمازیوں میں ایک نمازی کی کمی ہوئی، جو خلا پیدا ہوا، اللہ پاک اس کے بدل میں ایک نہیں پوری بستی کو نمازی بنا دے۔ انسان دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، ہمیشہ رہنے کا اگر کسی کا حق ہوتا کہ وہ ہمیشہ رہے، تو اس کائنات میں یہ حق بجا طور پہ اس جہان کی سب سے محبوب ہستی، سب سے مقدس محترم ہستی ہمارے آقا امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود، آپ کے نام لیوا، آپ کے اسم مبارک کے کلمے پڑھنے والے ہر کنبے قبیلے، ہر بستی، ہر نگر، ہر شہر میں موجود
آپ سے محبت کرنے والے، والہانہ الفت عقیدت رکھنے والے، ہر رنگ و نسل کے انسان موجود۔ تو اگر ہمیشہ اس جہان میں رب کائنات نے رہنے کا حق رکھا ہوتا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا۔ یہ ضرور ہوا کہ اللہ نے لمبی لمبی عمریں عطا کی۔ اس امت کی عمریں 100 سے اوپر بہت کم جاتی ہیں۔ سابقہ امتوں میں لمبی عمریں تو اللہ نے عطا کی، 200 برس، 500 برس، 1000 سال، اس سے بھی لمبی عمریں، لیکن بالآخر ان کے بلاوے کا فیصلہ اللہ نے فرمایا تھا اور وہ پورا ہوا۔ آج تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے، ما سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ تاحال آسمانوں پہ زندہ ہیں، لیکن قیامت سے پہلے موت کا جام انہوں نے بھی پینا ہے۔ جانے والے کا غم صدمہ ضرور ہوتا ہے، اور رب کریم نے جانے والے کے غم اور صدمہ کے لیے قرآن کریم میں سب سے بڑا تقاضا ایمان والوں سے صبر کا تقاضا کیا ہے۔ محترم دوستو، محترم بھائی عبداللہ صاحب کے والد گرامی اللہ کو پیارے ہوئے، ایک مرد کے 4 رشتے ہوتے ہیں، اور وہ ان 4 رشتوں میں محترم ہوتا ہے۔ مرد کا ایک رشتہ وہ بیٹا ہے، ایک رشتہ وہ بھائی ہے، ایک رشتہ وہ شوہر ہے، اور ایک رشتہ وہ باپ ہے۔ یہ 4 رشتے ہی محترم ہیں، قریبی ہیں۔ مرد بیٹے کے روپ میں ہو تو باپ کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے، بھائی کے روپ میں ہو وہ بھائی کے بازو ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مرد کا بھائی ہونے کے روپ میں رشتہ بیان کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ گھبرانا نہیں، فرعون کی طرف جائیے، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم آپ کے بازو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ذریعہ۔ بھائی بازو ہوتے ہیں، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اور تیسرا رشتہ شوہر۔ شوہر کا رشتہ عورت کے لیے ناموس ہے، عورت کے لیے حفاظت ہے، عورت کے لیے مرد کا شوہر والا رشتہ عورت کا لباس ہے، عورت کے لیے مجازی خدا کا لفظ، شوہر اس کے لیے مجازی خدا۔ اگر سجدہ کی اجازت مخلوق میں کسی کے لیے ہوتی تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو 4 رشتے محترم، لیکن ایک فرق ضرور ہے، باقی جتنے رشتے ہیں اللہ نے ہر رشتے کا بدل رکھا ہے، متبادل رکھا ہے، ہر رشتے میں کثرت رکھی ہے، ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ بھائی کا رشتہ، ایک آدمی کے 5 بھائی، 7 بھائی، 10 بھائی، کتنے بھائی ہو، لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم 7، کوئی کہتا ہے ہم 10،
کوئی کہتا ہے ہم 5، ان میں کثرت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک بھائی زندگی میں وفات پا جائے، لوگ حوصلہ دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے آن کے کہتے ہیں ہمت کرو، حوصلہ کرو، خدا تیرے باقی بھائیوں کو زندہ رکھے۔ اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں میں بھی کثرت، ایک شخص کے 1 سے زائد بیٹے ہو سکتے ہیں، 8-10 بیٹے ہو سکتے ہیں۔ بیٹا وفات پا جائے، بوڑھے باپ کو لوگ گلے لگا کے تسلی دے کے کہتے ہیں بھیا حوصلہ کرو، اللہ تیرے باقی بیٹوں کو سلامت رکھے، تیرے باقی بیٹے جیتے رہیں۔ بیٹوں کے رشتوں میں کثرت ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی وفات پا گیا، لوگ تسلی دے کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تجھے اور دے، اور کی بھی آس ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں بھی اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ نے بڑھاپے میں انبیاء علیہ السلام کو اولاد عطا کی، اور اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کا شوہر وفات پا جائے، بڑا قریبی رشتہ ہے، لیکن عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ عدت کے بعد یہی رشتہ پھر قائم کر لے۔ یہی رشتہ یعنی مرد شوہر کے روپ میں عورت کو پھر بھی مل سکتا ہے، مرد بھائی کے روپ میں بھائی کو مل سکتا ہے، مرد بیٹے کے روپ میں باپ کو مل سکتا ہے، لیکن فقط باپ کا وہ رشتہ ہے کہ جب یہ رشتہ قبر کی پاتال میں اترتا ہے تو پھر اس رشتے کا بدل کوئی نہیں، اس رشتے کی کثرت کوئی نہیں۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی آن کے کہے خدا تیرے دوسرے باپ کو سلامت رکھے، کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی آن کے کہے خدا تجھے اور باپ دے، اس لیے کہ رب العالمین نے اپنی پوری خدائی میں باپ ایک ہی بنایا ہے، وہ زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی بار آتا ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو ایک ہی بار آتا ہے۔ اس لیے جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ ایک سائبان اٹھتا ہے، باپ کا جنازہ اٹھتا ہے ایک جہان اٹھتا ہے، باپ کا جنازہ اٹھتا ہے ایک دنیا اٹھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو باپ کو معمولی نہ سمجھیے، اللہ نے باپ کے رشتے میں، باپ کے دل میں اولاد کی محبت بڑی رکھ دی۔ باپ کا روپ معمولی روپ نہیں ہے۔ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں آندھی ہو، طوفان ہو، سخت سردی ہو یا انتہائی تیز دھوپ ہو، جس وقت سائبان لگا دیا جاتا ہے لوگ سائبان کے نیچے دوڑ دوڑ کے آن کے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ اب جتنی بھی سورج کی تپش ہوگی سائبان اپنے اوپر لے لے گا اور اپنے نیچے والوں کو راحت پہنچائے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا۔ کتنی ہی کیوں نہ بارش برس رہی ہو، یہ سائبان ساری بارش اپنے اوپر لے لے گا، لیکن اپنے نیچے والوں کے کپڑوں پہ ایک بوند بھی نہیں آنے دے گا۔ کتنی ہی ٹھنڈک کیوں نہ ہو، یہ سائبان ساری سردی کو اپنے اوپر لے لے گا، اپنے نیچے والے آنے والوں کو راحت عطا کرے گا۔ باپ بھی اس جہان میں ایک سائبان ہوتا ہے، باپ بھی اپنی اولاد کے لیے ایک سائبان ہوا کرتا ہے کہ جو زمانے کی ساری گرمیاں، جہان کی ساری تپش اپنے اوپر لے لیتا ہے، جہان کے سارے غم اپنے اوپر لے کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ میرے دوستو اماں کے دل میں بھی اللہ نے محبت رکھی ہے، ساری ساری رات اماں جاگتی ہے، تڑپتی ہے
کروٹ بدلتی ہے، اپنے بچے کے گیلے کیے ہوئے بستر پہ خود لیٹ جاتی ہے، اسے نرم گرم بستر پہ لٹاتی ہے۔ وہ اماں کی محبت کا انداز ہے، لیکن باپ کی محبت کا انداز وہ بھی کوئی معمولی نہیں۔ باپ اپنی محبت کا انداز ایک اور ہی روپ میں کرتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ 8ویں منزل کے اوپر گارا لے کے کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ 10ویں منزل کے اوپر گو پہ کون کھڑا ہوا ہے کہ 1 انچ بھی اگر پاؤں اس کا نیچے کی طرف آیا تو وہ نیچے گرے گا، بدن لخت لخت ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آنے واحد میں موت آ جائے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک بچوں کا باپ ہے۔ باپ یہ 10 منزلہ عمارت پہ جا کے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کھڑا ہونے والا کون؟ وہ ایک باپ ہے۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ جواب ملتا ہے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ سخت چلچلاتی دھوپ ہے، سورج زمین کے قریب آ گیا اور اس کی کرنیں دھرتی کو جھلسا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں سڑک کے اوپر گرم لوک کو اپنے سر پہ اٹھا کے سڑک پہ پھینکنے والا کون ہے؟ وہ ایک مرد۔ کس لیے کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بیٹوں کے لیے کر رہا ہوں۔ جوانی میں کس کو حسن پیارا نہیں ہوتا؟ کس کو جوانی پیاری نہیں ہوتی؟ 20 برس کی عمر میں وطن سے باہر چلا گیا، 60 برس کی عمر میں واپس آیا۔ جب گیا تھا ساری کی ساری داڑھی سیاہ تھی، بلکہ ابھی نکل رہی تھی، داڑھی نکل رہی تھی، اٹھتی جوانی تھی۔ 40 سال وہاں گزار کے جب 60 برس کی عمر میں آیا تو اب کس حالت میں؟ سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بدن کمزور، کئی بیماریوں نے گھیر لیا۔ بھائی بشیر محمد، کس کے لیے ساری جوانی گال کے آ گئے ہو؟ کس کے لیے اپنی ساری جوانی اپنے وطن سے دور کاٹ کے آ گئے ہو؟ پردیس کس کے لیے قبول کیا ہے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ میرا بیٹا سکول جاتا ہے، اس کی فیس ادا ہو جائے۔ میری بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ یہ باپ کی محبت کا روپ ہے، اماں کی محبت کا روپ۔ اماں اپنے ہاتھ جلا لیتی ہے، گرم روٹی میرے بیٹے کو مل جائے۔ باپ جو ہے وہ لوہے کی گرم بھٹی کے آگے کھڑا ہے، خدا نخواستہ پاؤں پھسلا اور وہ لوہے کی بھٹی میں گرا، لوہے اس کے جھلسنے سے پہلے اس کا بدن جھلس جائے گا۔ لیکن کس کے لیے کھڑے ہو؟ میں اپنے بچوں کی فیسیں ادا کر دوں، میرے بچوں کے بدن پہ لباس خوبصورت آ جائے۔ میرے بیٹے کو نئی بائک کا شوق ہے، میں اس کے لیے نئی موٹر سائیکل لینا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ باپ کی محبت کا روپ ہے، باپ کی محبت کا انداز ہے۔ صبح نکلتے وقت بیٹے نے توتلی زبان میں کہہ دیا، ابا شام کو میرے لیے کھلونے لے کے آنا۔ بیٹیوں نے کہہ دیا، ابا میرے لیے گڑیاں لے کے آنا۔ ابا سارا دن محنت کر رہا ہے، ارے یار آج تو تیرے اوپر چھٹی کا ٹائم اوپر چلا گیا، چھٹی کر کے گھر کیوں نہیں جاتا؟ جی میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ کیوں اوور ٹائم لگا رہے ہو؟ رات کے 10 بج گئے ہیں۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ خالی ہاتھ جاؤں گا تو بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، میری گڑیاں کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے مننے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ اپنے مننے اور اپنی گڑیا کے لیے ساری ساری رات محنت کرنے والا کون؟ یہ باپ کا ایک روپ ہے۔ اس روپ جیسا کائنات میں کوئی روپ نہیں ہے۔ بدبخت ہے وہ نوجوان جو کہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے ابا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو باپ کو اللہ نے محبت کا انداز اور دیا ہے۔
اور میرے بھائیوں یہ بھی ذہن میں رکھیے، دنیا میں ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے میرے عزیز بھی بڑے ہو جائیں، لیکن اپنے سے بڑا بھی کوئی ہو اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی یہ خواہش ضرور کرے گا میرا بھائی بھی نامور ہو، لیکن مجھ سے بھی نامور ہو جائے یہ مشکل ہے۔ دوست یہ ضرور کہے گا میرا دوست مجھ سے اچھا ہو جائے، نہ مجھ جیسا ہو جائے، مجھ سے بھی اچھا ہو جائے، یہ بہت کم ہوگا۔ ایک رشتہ ایسا ہے، فقط ایک شخصیت ایسی ہے جو اپنے سے بڑا کسی کو دیکھنا چاہتی ہے، مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے بڑا ہو۔ اگر وہ عالم ہے اس کی خواہش ہوگی یہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک باپ ہے، باپ کہتا ہے میں پرائمری پڑھا ہوں، میرا بیٹا اس سے بھی زیادہ پڑھا ہو، میں لیکچرار ہوں، میرا بیٹا اس سے بھی زیادہ ہو، میں محلے کا کونسلر ہوں، میرا بیٹا بستی کا چیئرمین ہو، میں بستی کا چیئرمین ہوں، میرا بیٹا علاقے کا ایم پی ہو۔ اپنے سے بڑا کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اپنے سے بڑا دیکھنے کے لیے تیار ہے تو وہ باپ ہے، وہ باپ ہے، وہ باپ کا رشتہ ہے۔ اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنے والا وہ باپ ہے۔ اولاد کی خاطر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے روزی روٹی کمانے والا وہ باپ ہے۔ اپنی ساری جوانی پردیس میں کاٹ کے آنے والا وہ باپ ہے، جو اپنے بڑھاپے میں ساری کمائی کی ہوئی جاگیر، کمائی ہوئی جائیدادیں بیٹوں میں بانٹنے والا، اس بیٹے کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، وہ باپ ہے۔ اللہ نے باپ کا حوصلہ بڑا ہی بلند رکھا ہے، بہت اونچا حوصلہ رکھا ہے، کوئی معمولی نعمت ہے یہ باپ۔ اور میں یہ بھی بات کہا کرتا ہوں، باپ اور ماں یہ صرف اولاد کی باپ اور ماں نہیں ہوتے، صرف اولاد کے باپ اور ماں نہیں ہوتے، بلکہ تمام رشتوں کے باپ اور ماں ہوتے ہیں۔ تمام رشتے یہاں سے جنم لیتے ہیں، یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ ہر رشتے کی یہ جڑ ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے جتنے رشتے ہیں ان سب کی جڑ باپ اور ماں ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، چچا بڑا محترم رشتہ ہے، لیکن یہ چچا کا رشتہ کہاں سے ملا؟ کس کو چچا کہتے ہیں؟ باپ کے بھائی کو۔ چچا کی جڑیں باپ سے جڑی ہوئی۔ چچا مقدس رشتہ ہے، محترم رشتہ ہے، آبرو والا رشتہ ہے۔ اتنا محترم رشتہ ہے کہ عرب کے لوگ چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں، اتنا محترم رشتہ ہے۔ لیکن یہ رشتہ بھی کہاں سے ملا؟ کس درخت کی جڑ سے ملا؟ باپ۔ ایسے ہی چچا ہے محترم رشتہ، دادا محترم رشتہ، حتیٰ کہ بھائی محترم رشتہ ہے، بھائی مقدس رشتہ ہے، بھائی محترم رشتہ ہے۔ لیکن بھائی کا رشتہ بھی کہاں سے ملا؟ باپ کی گود سے۔ بھائی کی جڑیں بھی کہاں جڑی ہیں؟ باپ کی جڑ کے ساتھ جڑی ہیں۔ بھائی محترم رشتہ باپ سے ملا ہے۔ چچا تایا محترم رشتہ باپ سے ملا ہے۔ دادا محترم رشتہ باپ سے ملا ہے۔ چچا کے بیٹے جنہیں ہم کزن کہتے ہیں، یہ چچیرے بھائی جن سے پوری برادری قائم ہے، یہ کہاں سے ملی؟ ان کے رشتے، ان کی جڑیں کہاں ملی ہیں؟ باپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ باپ سے جڑی ہوئی ہیں۔ گویا کہ میری پوری برادری میرے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میرے باپ نے مجھے برادری دی، میرے باپ نے مجھے بھائی دیے، میرے باپ نے مجھے چچا تایا دیا، میرے باپ نے مجھے دادا دیا، میرے باپ نے مجھے کنبا قبیلہ دیا۔ یہ خاتون کون ہے؟ جی یہ میری پھوپھی جان ہے۔ پھوپھی بڑے شان والی ہوتی ہے، بڑی مقام والی ہوتی ہے۔ میرے آقا کی بھی پھوپھیاں تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا میرے آقا کی پھوپھی ہیں، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا
حضرت بیضا رضی اللہ عنہا میرے آقا کی پھوپھیاں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھوپھیوں کے رشتے کی بڑی قدر کی ہے، بڑی شان کی ہے، لیکن یہ پھوپھی کا رشتہ بھی کہاں سے ملا؟ باپ کے در سے ملا۔ پھوپھی باپ کی بہن کو کہتے ہیں، تو باپ نے پھوپھی کا رشتہ بھی دیا۔ اور آگے چلیے، یہ کون ہے؟ یہ میری خالہ ہے، خالہ کا رشتہ اماں کے در سے ملا۔ یہ کون ہے؟ میرے ماموں ہیں، ماموں کا رشتہ اماں کے در سے ملا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا نانا ہے، نانا کا رشتہ اماں کے در سے ملا۔ اور زندگی کے اور رشتے ہیں کون سے؟ یہی تو رشتے ہوا کرتے ہیں۔ یہ چچیرے بھائی ہیں، یہ میرے ماموں کے بھائی بیٹے ہیں، یہ میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں۔ انہی سے انسانی جہان آباد ہے۔ یہ اس گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، لیکن اس پورے گلشن کی جان باپ اور ماں ہے۔ تو صرف باپ اور ماں اولاد کے باپ اور ماں نہیں، بلکہ سارے رشتوں کے باپ اور ماں ہیں۔ تمام رشتوں نے کہاں سے جنم لیا؟ باپ اور ماں کے رشتے سے جنم لیا ہے۔ اس لیے جب تک باپ اور ماں کا رشتہ مضبوط رہتا ہے، اور ذہن میں میرے بھائی یہ بھی رکھیں، جو شخص جتنا باپ اور ماں کے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے وہ پورے رشتوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ جس دن جس بیٹے کے دل میں خدا نخواستہ اپنے باپ اور ماں کے بارے میں میل آ گئی، چونکہ یہ رشتہ جڑ ہے، یہ رشتہ شجر ہے، باقی سارے رشتے اس کی شاخیں ہیں، اس دن باقی سارے رشتے ایک 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 کر کے اس کے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ تو باپ اور ماں یہ اس کائنات میں رب العالمین کا دیا ہوا خزانہ ہے۔ پہلا بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے، انمول بھی یہی ہے، لاجواب بھی یہی ہے، لاسانی بھی یہی ہے۔ اس رشتہ کا بدل کوئی نہیں۔ لیکن اس جہان میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے، ہر ایک کے ماں باپ نے جانا ہے، کسی کے چلے گئے، کسی کے رہ گئے، سبھی نے جانا ہے۔ اب چلے جائیں تو بس کیا رشتہ ختم ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہی تو ایک فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں 3 چیزیں مشترک تھیں، 3 چیزیں برابر کے طور پہ مشترک، کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک اللہ پاک کی توحید کا نظریہ تمام نبیوں کا ایک نبوت اور رسالت، تمام نبی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور تیسرا مرنے کے بعد کی زندگی جسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا نظریہ صرف ہماری شریعت کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہماری شریعت کے دیے ہوئے سابقہ شریعتوں میں نہیں تھے، لیکن قیامت کا نظریہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو تھا وہی نظریہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ مرنے کے بعد انسان فارغ نہیں ہو گیا، مستقل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے، کیا اماں اور ابا چلے گئے تو سلسلہ ختم، ہم انہیں قبرستان میں دفن کرائے بات ختم؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ان کے ساتھ میں اور آپ اب بھی نیکی کر سکتے ہیں، اب بھی بھلائی کر سکتے ہیں۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آن کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، کوئی راستہ ہے؟ یہ ان کا سوال دراصل میرے لیے تھا۔ آخر میرا بھی ابا دنیا سے چلا گیا، آخر ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے؟ ہمارا جی کرتا ہے، حضرت مفتی صاحب کا جی کرتا ہے کہ میں اپنے فوت شدگان کے ساتھ کوئی بھلائی کروں، کوئی نیکی کروں، کیا اس کا کوئی راستہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے،
چند اعمال آپ علیہ السلام نے بیان کیے، یہ اعمال کرتے رہو گے، فوت ہونے والے والدین کے ساتھ تمہارا روحانی رابطہ رہے گا، فوت ہونے والے والدین کی روحیں تم سے راضی اور خوشی رہیں گی۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ ان میں ایک عمل ہے فوت ہونے والے والدین کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، مسلسل، نہ سالانہ کی بنیاد پہ نہ ماہانہ کی بنیاد پہ۔ یہ سالانہ اور ماہانہ رسمیں ہیں، سالانہ اور ماہانہ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ دعائیں ان کے لیے کی جائیں۔ جو بچہ، جو بیٹا، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ دعائیں کرتی ہے، ان کے والدین ان وفات کے بعد بھی ان سے راضی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لہو۔ کوئی دعا بھی ان میں سے لے کے روزانہ کی بنیاد پہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ دوسرا عمل پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، والدین نے کوئی وصیت کی ہو اس وصیت کو پورا کر دیا جائے۔ آج رسومات کی ادائیگی کی طرف تو بہت دھیان ہوتا ہے، اور اب یہ رسومات ایک فرض کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا فوتگیوں پہ اب جنازہ، پہلے تو ایک اعلان ہوتا تھا، ایک وہ کیا، جنازہ پڑھنے سے پہلے اعلان یہ ہوتا تھا میت کے ذمہ کسی کا کوئی لینا دینا ہے تو میت کے ورثاء موجود ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے۔ یہ اعلان ہونا بھی چاہیے، شریعت کا تقاضا بھی ہے، یہ اعلان تو ٹھیک ہے۔ اب ساتھ بڑی تاکید کے ساتھ اور اعلان بھی ہوتے ہیں، کیا؟ سارے پرونے روٹی کھا کے جایا جائے، روٹی کھائے بغیر کوئی نہ جائے۔ بھئی یہ کوئی شریعت کا حکم ہے کہ یہ اعلان کریں؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ اعلان خلاف شریعت ہے، اس لیے کہ یہ روٹی کھا کے جائے، یہ دعوت ہے، فوتگی کا گھر دعوت کا موقع نہیں ہے، یہ دعوت کا موقع نہیں۔ یہاں تو صرف اتنا کہا ہے کہ میت کے گھر کے اندر میت کے گھر میں غم ہے، قریب والے اس گھر کے افراد کے لیے کھانا بھجوا دیں۔ اب اس پر اتنا زور کہ کوئی روٹی کھایا بغیر نہ جائے، یہ رسومات ہیں۔ ان رسومات کے، یہ خاندان کی باندھی ہوئی رسومات ہیں۔ ان رسومات سے نکل کے میت کو دیکھا جائے، میت نے کوئی وصیت کی ہے، اس کی تکمیل ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شے جو ارشاد فرمائی وہ یہ، والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ والدین کے رشتہ دار کیا ہیں؟ والد کا بھائی جو ہمارا چچا تایا لگتا ہے، والد کے والد جو ہمارے دادا لگتے ہیں، والد کی بہنیں جو ہماری پھوپھیاں لگتی ہیں، ان سے حسن سلوک کرو۔ اماں کے بہنیں جو خالہ لگتی ہیں، اماں کے بھائی جو ماموں لگتے ہیں، اماں کے والدین جو نانا نانی لگتے ہیں، ان سے حسن سلوک کرو۔ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا یا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ وفات پا گئی ہے، میں والدہ سے کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری اماں، تیری خالہ موجود ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا خالہ کے ساتھ بھلائی کر، خالہ کے ساتھ بھلائی ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ بھلائی، چچا تایا کے ساتھ بھلائی ایسے ہے جیسے باپ کے ساتھ بھلائی، ان کے ساتھ احترام ایسے ہے جیسے والد کا احترام ہو رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنہیں رضائی رشتہ کہتے ہیں ان کا بھی احترام کیا، آپ علیہ السلام نے دور کے رشتوں کا بھی احترام کیا۔ اور چوتھی چیز پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، والدین کے جو ملنے والے تھے، ان کی محبت والے ہیں، ان سے بھلائی کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ مسجد میں آئیں اور نظر پڑ جائے کہ یہ بابا جی، یہ حاجی محمد شوکت صاحب کے ساتھ بڑے پیار والے تھے، بڑی محبت والے تھے،
اس بابا جی کو اتنا احترام دینا جتنا ابا جی کا احترام تھا، دے کے دیکھیے شب گزرے گی، یوں لگے گا جیسے ابا خواب میں آ کے تھبکی دے رہا ہے، پتر روح خوش کر دی ہے۔ ان رشتوں کی قدر تو کر کے دیکھیے۔ یہ اور مذہب ہوں گے کہ مرنے والا مر گیا، قصہ ختم۔ ہماری شریعت کہتی ہے مرنے والا گیا، اب تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب تمہارے اوپر بوجھ آ گیا ہے، اب باپ کے سارے رشتوں کو نبھانا، ان کے محبت والوں کو نبھانا۔ پنجابی میں کہتا ہوں ابا جی دے نال جنہاں دا حکا پانی ایک سی، یہ محبت کی دلیل ہے نا جی، حکا پانی۔ یا اماں جی کے ساتھ جس خاتون کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کبھی گلی سے گزرتے ہوئے وہ اماں سامنے آ جائے، اس اماں کو جھک کے سلام عرض کرنا، اماں جی سلام ہو، اس اماں سے دعائیں لینا، اس سے اپنی ماں کی روح خوش ہوگی۔ ایک حوالہ دے کے بات ختم کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اعلیٰ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے سفر پہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف سفر ہے، قافلہ پورا ساتھ ہے، راستے میں ایک مقام پہ رکے، قریب بستی سے لوگ ملنے کے لیے آ گئے۔ بستی والوں نے پوچھا تم میں کوئی عمر کا رشتہ دار ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں میں رشتہ دار ہوں۔ آنے والا بوڑھا آدمی تھا، اس نے آ کے کہا کیا لگتے ہو؟ جی میں حضرت عمر کا بیٹا ہوں، میں حضرت عمر کا بیٹا ہوں۔ اس بابا کی آنکھوں میں آنسو آئے، گلے لگایا، پیار کیا اور کہا پتر تیرے باپ عمر سے میری دوستی تھی، تیرے باپ عمر سے میرا تعلق تھا، محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اتنا سنا کہ یہ میرے ابا کا دوست ہے، میرے ابا کا یار ہے، میرے ابا سے محبت کرنے والا ہے، سواری سے نیچے اتر آئے، اپنے سر کی پگڑی اتار کے بابا کے سر کے اوپر رکھ دی۔ ایسی عاجزی کے ساتھ ملے، ایسے احترام کے ساتھ ملے جیسے باپ کے ساتھ ملا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ تقاضے پورے کر دے، والدین کے لیے دعائیں کرے، والدین کی وصیت پوری کرے، والدین کے رشتہ داروں کو یہ رشتہ داریاں پوری نبھائے، پھوپھی جان گھر آ گئی ہیں ان کا پورا احترام کرے، میری بہنیں میرے باپ کی بیٹیاں میرے گھر آ گئی ہیں، ان کے لیے دیدہ و دل ایک کر دے، نگاہیں فرش راہ کر دے، دروازے کھول دے، اپنی غربت کے شکوے چھوڑ دے کہ میرے ابا کی بیٹیاں ہیں، مجھے بھائی سمجھ کے آ رہی ہیں۔ تو جو شخص یہ کام کر دیتا ہے، اللہ کی قسم والدین کی روح ان سے خوش ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ہم عزم کریں، ہم اپنے محترم بزرگ کے لیے جب دعا کریں گے تو ساتھ یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے فوت ہونے والوں کے رشتوں کو نبھائیں گے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ کریم حاجی محمد شوکت مرحوم ان کی پل پل کی عبادت کو قبول فرمائے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔